السلام علیکم، آئی کیئر میں خوش آمدید۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سر میں خشکی کے حوالے سے بتائیں گے کہ سر میں خشکی کیوں ہوتی ہے اور اس کی کیا وجوہات ہے، اور سر میں خشکی کے آنکھوں پر کیا اثرات ہے، اور خشکی کا علاج کیا ہوگا۔ تو یاد رکھیے کہ سر میں خشکی کے مختلف وجوہات ہیں، جس میں پہلے نمبر پر ڈرائی سکن یا جلد کی خشکی جسے ہم کہتے ہیں۔ پھر جلد کی خشکی یا ڈرائی سکن کی بھی مختلف وجوہات ہو سکتی ہے، جس طرح آپ کی خوراک میں زنک کی کمی ہو گئی، آپ کی خوراک میں وائٹامن بی کمپلیکس ہو گئی، اس کی کمی ہو گئی، اور آپ کی خوراک میں چکناہٹ یا لیپیڈز کی کمی ہو گئی۔ آپ کی ایسے خوراک کھایا کریں جس میں آپ کی لیپیڈز کی مقدار زیادہ ہو، اور آپ کی جسم میں پانی کی مقدار کم ہو سکتی ہے۔ آپ پانی زیادہ پئیں گے تو آپ کا جلد تر و تازہ رہے گا، جس سے آپ کی جلد خشک نہیں رہی۔ اب آتے ہیں، یہ تو وجوہات ہو گئی، اب آتے ہیں اس کی آنکھوں پر کیا اثرات ہوں گے۔ تو یاد رکھیے، جب سر میں خشکی ہوں گی تو اس کے ذرات یا پارٹیکلز کے ساتھ ساتھ بیکٹیریا بھی شامل ہوتے ہیں، جو آنکھوں پر پڑتے ہیں، آئی لیشز پر پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے آئی لیشز کی انفیکشن یا انفلیمیشن ہو سکتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں ہم اردو میں جسے یہ آئی لیشز کا زخم جسے کہتے ہیں وہ ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے۔ تو یاد رکھیے، آپ نے شیمپو کے لیے علاج کیا کروانا ہے۔ اب ٹریٹمنٹ کی جانب آتے ہیں، تو ٹریٹمنٹ میں آپ نے اینٹی ڈینڈرف شیمپو استعمال کرنا ہے پراپرلی، کیونکہ یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے خشکی کا، تو اس میں آپ نے زیادہ سے زیادہ آپ نے احتیاط کرنا ہے۔ اینٹی ڈینڈرف شیمپو میں آپ یاد رکھیے کہ کیٹو کونازول کے نام سے آپ کو ایک شیمپو ملے گا، آپ وہ استعمال کیا کریں۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے صبح اور شام دونوں ٹائم آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ دونوں ٹائم نہیں استعمال کر سکتے تو صبح تو ضرور آپ استعمال کیا کریں۔ اب اس کا طریقہ کار کس طرح ہوگا؟ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے پہلے شیمپو کو جو ہے نا، مطلب گیلے بالوں پہ چھوڑ دینا ہے 5 یا 10 منٹ تک، پھر اس کے بعد دھو لینا ہے۔ اب یہ آپ نے ریگولرلی کرنا ہے، 1 مہینے تک آپ نے ہر روز اس سر کو دھونا ہے، تاکہ آپ کی سر کی پراپر ہائیجین بھی ہو سکے، آپ کے سر سے یہ خشکی دور ہو سکے۔ کیونکہ یہ سر میں جو خشکی ہوتی ہے، یہ ایک فنگس کی وجہ سے یا ایسٹ جسے ہم کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کو ہم میلاسیزیا کہتے ہیں۔ اب یہ اینٹی فنگل شیمپو کیٹو کونازول اس میلاسیزیا کے خلاف یہ زبردست کام کرتا ہے۔ پھر اب اس کے لیے احتیاطی تدابیر کیا کرنا پڑے گی؟ تو احتیاطی تدابیر میں آپ یاد رکھیے، آپ نے پہلے نمبر پر جب سر دھو لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے سر گیلا نہیں چھوڑنا، آپ نے پراپرلی خشک کرنا ہے۔ اور خشک کس طرح کریں گے؟ پراپرلی تولیے کے ساتھ آپ نے خشک کرنا ہے۔ اس طرح آپ نے اینٹی ڈینڈرف شیمپو ریگولرلی استعمال کرنا ہے 1 مہینے تک۔ آپ نے ایک روز بھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ خشکی کے لیے آپ نے 2-3 دن اگر آپ نے شیمپو استعمال کیا پھر آپ نے چھوڑ دیا تو پھر خشکی دوبارہ ہو سکتی ہے۔ آپ نے پانی کا مقدار زیادہ کرنا ہے، اپنے خوراک میں بھی ایسی وٹامن یا زنک کی مقدار آپ نے زیادہ کرنی ہے، تاکہ آپ کی جلد تر و تازہ رہے اور آپ کو خشک جلد سے بچ سکیں۔ تو انشاءاللہ دوبارہ اگلی ویڈیو میں ہم یہ پڑھیں گے کہ خشکی کی وجہ سے یا خشک جلد کی وجہ سے یا جو خشکی کے پارٹیکلز ہے اس کی وجہ سے جو آنکھوں کی لیشز کی انفلیمیشن ہوتی ہے یا زخم ہوتی ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں اور وہ وجوہات کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔